یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ویسے تو کسی قسم کا ابہام ہی نہیں پیدا ہوتا. تاہم انبیاء کرام علیہ السلام پر عوارض بشریہ طاری ہوتے ہیں. حکمت الہیہ یہ ہے، انبیاء کرام خود ان کو لیتے ہیں اللہ کے اذن سے تاکہ امت کو ان عوارض سے گزرنے کا سلیقہ آ جائے. صحیح. تعلیم امت کے لیے نبی کا فعل ہوتا ہے. ٹھیک. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو طبیعت مبارک پر بیماری کے اثرات ظاہر ہوئے. آپ بیمار تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیمار پرسی اور خدمت گزاری کے لیے حاضر خدمت بھی تھے. یہ بہت ساری کتب حدیث پاک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف میں ہے، دیگر کتب کے اندر ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. اس پر سیدنا حضرت عمر بن خطاب یا پھر کئی صحابہ بولے اس سے باہر نہیں ہے یہ بات. وہ کہنے لگے آپ کی طبیعت مبارک خراب ہے. حدیث پاک میں ہجر کے الفاظ وغیرہ ہیں جس کا معنی صرف اور صرف طبی ظاہری کمزوری اور بیماری ہے. جیسا کہ دوسری حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، اسی بیماری میں سرکار مسجد میں تشریف لائے. ایک طرف حضرت علی تھے، ایک طرف حضرت عباس تھے. تو ان کے ساتھ ہونے اور خدمت گزار ہونے کے باوجود نقاہت جسم سے پاؤں مبارک زمین کے ساتھ قدرے گھسٹ رہے تھے. تو اس بنیاد پر سیدنا حضرت عمر بن خطاب یا دیگر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہاں قلم دوات لانے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ اس پر ایک اور بات بھی ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا ادعی لی اباک و اخاک، آپ ایسا کریں ابو بکر صدیق کو اور ان کے بیٹے کو بلائیں، میں کچھ لکھ دینا چاہتا ہوں. پھر سرکار نے نہ ہی قلم کاغذ وصول فرمایا، نہ اس کی تاکید فرمائی، ساتھ ہی فرما دیا اگرچہ الفاظ نہیں ہے مگر یہ مفہوم متعین ہے، ساتھ ہی فرما دیا یأب اللہ والمؤمنون ما خلا ابا بکر الا ابا بکر او الا ابا بکر او کما قال علیہ السلام. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مضمون حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اے عائشہ بلاؤ اپنے باپ ابو بکر کو، میں خلافت کے حوالے سے کچھ لکھ دوں. پھر فرما دیا ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے وصال کے بعد اللہ بھی اور ایمان والے بھی خلیفہ ابو بکر کو ہی بنائیں گے. یہ علم نبوت بھی ہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خلیفہ نامزدگی سے نہیں بنتا. اسلام کے اندر وصیت سے حکمرانی نہیں ہوتی. صحیح. نعوذ باللہ من ذالک، ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے. اگر وصیت کو مان ہی لیا جائے تو پھر تو یزید کو بھی صحیح خلیفہ ماننا پڑے گا. مثال کے طور پر کئی کتب تاریخ کے اندر لوگ یہ کھڑا کرتے ہیں سوال کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ہی حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ نامزد کیا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی جلاء العیون سے عرض کیا، ان کی تو یہ وصیت تھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب بھی حکومت مانگے ان کے حوالے کر دینا. اس وصیت کے ساتھ وہ دنیا سے تشریف لے گئے. ایک تو یہ کہ اسلام کے اندر نامزدگی نہیں ہوتی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شورائے نظام کی بنیاد پر امت پر چھوڑ دیا کہ امت جو ہے، اور ساتھ مثلا کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ امامت کروائے، یہ ساتھ آپ نے بتا بھی دیا. شاہ صاحب آپ نے بڑا درست اشارہ دیا. قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ فرشتوں سے مشورہ کر کے بنایا. صحیح. اور پھر جب بات آئی زمین کے خلیفے کی جو ایمان والے چنیں گے یا انتظامی امور ہوں گے ان کے متعلق فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. صحیح. مسلمان اپنے امور کو اب بامی مشاورت سے نپٹائیں گے. صحیح. نامزدگی یا وصیت سے خلیفہ نہیں بنتا.
اور میں اس پر ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، شرح ابن ابی حدید شرح ناج البلاغہ میں صاحب کتاب نے بڑی وضاحت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت میں کوئی وصی نہیں ہے، یہاں تک کہ سیدنا حضرت علی شیر خدا بھی وصی رسول نہیں ہے خلافت کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے اسلام کے اندر وصیت و نامزدگی سے خلافت نہیں ہے۔ اب یہ جو رائے تھی، سوال تو یہ ہے نا اصل میں جی کہ بعض لوگ یہ ذہنی طور پر الجھن محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایسی رائے کیوں دی حضرت عمر نے یا دیگر صحابہ کرام نے، نہیں دینا چاہیے تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی سمپل سی بات ہے، اس کو ادھر ادھر پلٹنے سے خواہ منفی مفہوم لیا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے، سرکار کی طبیعت مبارک خراب ہے، یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی تو حضور تشریف نہ لے گئے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کو نماز کے لیے فرمایا۔ یہ ظاہر ہے خرابی طبع ہے ظاہری طور پر، جسمانی طور پر۔ تو ان کا جو عرض کرنا تھا یہ کس لیے تھا؟ حضرت عمر بولے، اور حضرت عمر وہ ہیں جن کا لقب ہے موافق الرأیہ للوحی والکتاب، کہ ان کی جو رائے ہوتی ہے اللہ پاک اس کی تائید فرماتا ہے۔ آیت حجاب ان کے مشورے پر، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ان کی رائے پر نازل ہوئی۔ کتنی آیات مقدسہ ہیں جو ان کی رائے پر تائید میں اللہ پاک نے نازل فرما دی۔ یہ بولنے والے کوئی عام آدمی تو نہیں تھے۔ وہ کیوں بولے؟ وہ جانتے تھے ابھی حضور تھوڑا ہی عرصہ قبل اعلان فرما چکے ہیں جو کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا، کوئی بات بھی باقی نہیں رہ گئی۔ اب سرکار نے جو لکھنا تھا، یہ ایسے رازدار صحابہ تو جانتے تھے کہ سرکار نے یہی لکھنا ہے، کتاب اللہ پر پکا ایمان رکھنا، میرے صحابہ اور آل بیت کا بھی خیال رکھنا۔ یہ میرے سیمپل ہیں، نمونے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، میں اپنی اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تم میں صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ہدایت کے ستارے ہیں، ایسی کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہ تلقین ہی تھی بنیادی طور پر۔ اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بالفرض اس وقت اس بات کی وجہ سے نہ لکھا جا سکا تو ابھی سرکار کا وصال مبارک تو بعد میں ہوا، چند دن پیر کو کسی موقع پر، پیر کو جمعرات جمعہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے 5 دنوں بعد، جو 5 دنوں کم و بیش 5 دن تقریباً 4-5 دن باقی ہوئے وصال مبارک میں، اور پھر سرکار فرما بھی سکتے تھے کہ یہ جو آپ لوگ منع کر رہے ہیں آپ منع نہ کریں، چاہیے، یہ بھی تو سرکار کی حیثیت تھی۔ کس کی جرت ہوتی کہ وہ بولتے کہ ضرورت نہیں۔ آپ کی اب جی بے شاہ صاحب ایک تھوڑا سا مضمون اور مکمل کرنا چاہتا ہوں اس حدیث پاک کا۔ ہم نے بریک